نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي يا رب العالمين یا قوی یا عزیز انک علی کل شیء قدیر۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، آج ہمارا دورہ قرآن کا دوسرا پارہ ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا روزہ اور دوسرا ہی پارہ ہے ہمارا۔ اس کے دوسرے پارے کے اہم مضامین اور احکام و مسائل جو رب کریم نے بیان کیے ہیں ان کا مختصر اختصار کے ساتھ خلاصہ ہوگا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا۔ آیت نمبر 142 ہے، جہاں سے دوسرا پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو کس نے پھیر دیا ہے ان کے قبلے سے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے بیت المقدس ہمارا قبلہ اول جہاں منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی وہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ تھا۔ تو عیسائی اور یہودیوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا۔ تو پہلے یہ باتیں کرتے تھے کہ اگر تمہارا دین علیحدہ ہے تو پھر قبلہ بھی تو علیحدہ ہی ہونا چاہیے، اور جب قبلہ بدل دیا گیا، مکہ المکرمہ بنا دیا گیا، بیت اللہ بنا دیا گیا، تو پھر ان لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ دیکھیں کوئی ان کا بھی دین مذہب ہے کہ کبھی کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ بیوقوف۔ اچھا، بیوقوف کیوں کہا گیا؟ کام ان کا نہیں، بیوقوف وہ ہوتا ہے کہ ٹانگیں اڑانا ویسے ہی جہاں آپ کا کام نہیں ہے، جو آپ کا کام نہیں ہے اور اس کام میں اپنی طرف سے ٹانگیں اڑانے کی کوشش کرنا اور اس میں مداخلت کرنے کی کوشش کرنا، یہ بیوقوفی کا کام ہے۔ اور بھائی وہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں مسلمان، تمہارے لیے تو پڑھ نہیں رہے، تم ہوتے کون ہو اعتراض کرنے والے؟ تو اس اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، جسے چاہتا ہے صراط مستقیم عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا جی، اس آیت کے بعد 143 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ ہی امت وسط ہے۔ یہاں امت وسط سے مراد بہترین امت۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں بہترین امت بنایا گیا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہی دو اور رسول جو ہیں وہ تمہارے اوپر گواہی دے گا۔ 144 کے اندر اللہ تعالیٰ نے پس منظر بیان کیا ہے کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلہ کیوں بدلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے، اور کبھی نماز ہی کے حالت میں آسمان کی طرف نظر اٹھاتے کہ اب حکم آتا ہے، کہ اب حکم آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن حکم نازل کر ہی دیا، کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آسمان کی طرف آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں، فلنولینک قبلۃ ترضاہ، ہم آپ کو ان قریب پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جہاں آپ راضی ہیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ مبارک پھیر لیجئے۔ آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کی ساری وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اگر آپ ساری نشانیاں بھی دے دیں اہل کتاب کو، پھر بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے۔ اچھا، یہاں یہ بیان کیا، انسان کی فطرت کو بیان کیا کہ انسان جو ہے اپنے جماعت کے ساتھ، اپنے مسلک گروہ کے ساتھ بہت بعض دفعہ چمٹا ہوتا ہے،
بہت کم لوگ ہوتے ہیں حق کی بات کو قبول کر کے کرنے والے اور یہ ثابت کرنے والے کہ ہماری بات غلط ہے اور جو دوسری بات درست ہے اس کو ماننا۔ یہ بڑا ہی غیرت مندانہ فیصلہ ہوتا ہے، اور اپنے خلاف بات کرنا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اہل کتاب ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بھلا کوئی اپنے بیٹوں کو بھی پہچاننے سے انکار کرتا ہے؟ تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر حق واضح نہیں ہوا۔ الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ جانتے ہیں۔ الحق من ربک، حق تے رب کی طرف سے ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یہ دین اسلام حق دین ہے، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُزَكِّيكُمْ، ہم نے رسول ایسا بھیجا ہے جو تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے، حکمت سے مراد حدیث ہے۔ 152 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی بات کی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِي، تم ذکر کرو میرا، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون، میرا کفر نہ کیجیے گا۔ یعنی نعمتوں کا شکر کرے، نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا یہ کفر کی طرح ہوتا ہے۔ اچھا معزز سامعین، میں آپ لوگوں سے یہاں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ اگر اللہ کے ذکر میں اتنا سکون ہے تو اللہ کے دیدار میں کیا ہوگا۔ جنت میں جو سب سے بڑی نعمت جنتیوں کے لیے ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور اپنا ہم دیدار عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں عطا فرمائے، حوض کوثر کا جام عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان، ہم میں سے اکثر کئی لوگ جو ہیں فین ہوتے ہیں کئی انسانوں کے۔ مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہت بڑا فین ہوں، اسی طرح اور بہت سی ہستیاں ہیں، قراء کرام، امام کعبہ، تلاوت کرنے والے شیخ قاری نورین ہیں جو فوت ہو گئے۔ اچھا اسی طرح مطلب کئی لوگوں کا میں اپنی بات کر رہا ہوں، اور بھی کئی لوگ جو ہیں پاکستان میں بھی ہیں، مطلب میں جن کا فین ہوں۔ آپ لوگ تصور کریں کہ انسان کی جو بہت بڑا جس کا فین ہے اس کا نام لے اور وہ بھی اس کا نام لے کہ یہ فلاں ہے، تو انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے فین اس کے ہوتے ہیں جو بہت مشہور آدمی ہوتا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ لوگوں کا نام لینے کے لیے، اور اپنے ہر ایک فین کا نام لینا اور اس کو اس کا حق ادا کرنا، جتنا اس نے یاد کیا ہے اتنا یاد کرنا، یہ ناممکن ہے انسان کے لیے۔ لیکن رب کریم جو رب العالمین ہے وہ فرما رہا ہے تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ، اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں یاد کرے گا۔ ہمیں کیسے یاد کرے؟ ہمارا ذکر کرے گا، نام لے گا کہ فلاں بندہ جو ہے فرشتوں پہ فخر کرے گا اللہ کہ فلاں بندہ میرا ہے جو میرے لیے ہے، میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے۔ جس طرح روزے کے بارے میں ہے نا کہ ہر نیکی جو ہے اس کے 10 گنا تک اجر ہے، لیکن صوم جو ہے صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اچھا جی، اللہ تعالی ہمیں متقین، مخلصین، تابعین، جو تابعدار لوگ ہیں ان میں اللہ ہمیں شامل فرما دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت پچھلے پارے میں بھی گزری، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو یہ زندگی بسر کرنی ہے تو صبر کرنا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، نماز اور صبر کے ساتھ مدد کرنا ہوگی۔ ہاں یاد رکھنا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 154 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، انہیں شہید مت کہو،
وہ تو زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح زندہ ہیں، لیکن وہ لوگ زندہ ہیں۔ شہداء کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے اندر رکھا جاتا ہے اور وہ اڑتے ہیں اور وہ عرش تک اڑتے ہیں، جنت میں پھیریاں لگاتے ہیں۔ جنت میں پھیریاں لگانے سے مراد یعنی اڑتے پھرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، سیریں کرتے ہیں، تو ان کا بڑا ہی رتبہ اعلیٰ ہے۔ فرمایا ان کو مردہ بھی نہیں کہنا، ان کو مردہ نہیں کہنا، یہ ان کے رتبے کی نشانی ہے۔ شہید کے بارے میں یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایک قطرہ خون کا بہتے کے ساتھ ہی اس کو سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، لوگو تمہیں ضرور بضرور آزمایا جائے گا، خوف بھی ہوگا، مالوں کی کمی بھی ہوگی، جانوں کی کمی بھی ہوگی، فوتگیاں ہوں گی، پھلوں کی کمی بھی ہوگی۔ ہاں بات یاد رکھنا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا۔ کچھ فوت ہو جائے تو یہ کہیں کہ بھائی کون سی بڑی بات ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، میں نے کون سا بچنا ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے، میں نے بھی مر جانا ہے۔ تو مصیبت، اچھا جب کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس وقت بھی یہی پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے اوپر رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور ان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آیت نمبر 158 میں صفا اور مروہ کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ آیت نمبر اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا فرمائے، آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی قسم بیان کی ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں جو زندگی بسر کرتے ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے کرتے ہیں، اور ایک وہ جو لوگوں سے کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ لیکن وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن وہ ایمان والے لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے کہیں گے ساری قوتیں اللہ کے لیے ہے اور اللہ بڑے سخت عذاب والا ہے۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، اب لوگوں سے محبت کرنا اللہ کی محبت کی طرح، اللہ سے محبت بغیر مشروط ہوتی ہے، تو مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اور لوگوں سے مدد مانگنا، کسی اللہ کے علاوہ غیر سے مدد مانگنا۔ کل کسی نے کہا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے کہ اب میرے نبی سے مدد مانگو، تو ہم کیوں نہ مانگیں؟ بھائی اللہ نے تو کسی جگہ نہیں کہا، ساری کتاب، سارا قرآن تو توحید سے بھرا ہوا ہے، مطلب مدد صرف رب کریم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اپنی جان سے زیادہ ہونا چاہیے، اور یہ ڈرامے بازیاں نہیں چلیں گی کہ ہم کہیں کہ جی ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیار ہے۔